سارے علماء نے اس کا یہی ترجمہ کیا، کیونکہ میں دیکھ رہا کہ اب سینکڑوں قسم کی باتیں، اب تو کیا بتاؤں، رواج ایسا غالب آ گیا، ایسا رواج غالب آ گیا کہ جتنے بھی غفلت میں ڈالنے والے آلات اور ذرائع ہیں، ان کو ہی تبلیغ دین کا اصل ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ جتنے بھی آلات غفلت میں ڈالنے والے ہیں، ان کو ہی اصل ذریعہ بنا لیا گیا دین کی بات کے پہنچانے کا۔ یہ سارے ذرائع بے اجر ہیں، بے اثر ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان تمام شکلوں سے نکل کر مسجد میں حضرت فرماتے تھے، مسجد میں آنے والا فرشتوں کے پروں میں ہے، فرشتوں کے پروں میں ہے۔ ان فرشتوں کے پروں سے اس طرح ہدایت کا نور آئے گا دلوں میں، جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ مقصد اصل یہ تھا گشت کا، کسی طرح مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائے، کسی طرح مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائے۔ اصل مقصد یہ تھا گشت کا، کسی طرح مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، مسیح کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے۔ مسیح کی طرف قدم اٹھانا، مسیح کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے، یہ ہے اصل بات۔ مسیح کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جہد پر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہی یہی تھا، آپ کا طریقہ ہی یہی تھا کہ آپ ہر آنے والے کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے، تاکہ اس کو اپنی غفلت کی زندگی اور اپنے گھر کا ماحول مسجد کے ماحول سے مختلف معلوم ہو۔ مسجد کو وقت دینا، مسجد میں رہنا بذات خود مقصود ہے۔ نماز مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے۔ میری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں۔ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، نماز مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے، نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے۔ مسجد میں ایمان اور علم کے حلقے چلتے رہتے تھے، اس درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمایا بیان کے درمیان میں، اب نماز پڑھ لو۔ مطلب یہ تھا کہ مسجد میں اجتماعی طور پر اللہ کے وعدوں کے تذکرے ہوتے ہوتے، نماز کے مسائل کے تذکرے ہوتے ہوتے، اور نماز پر اللہ سے کیا ملے گا اس کے تذکرے ہوتے ہوتے، نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے، نماز میں اگر عجلت کر رہا ہے تو نماز بد دعا کرے گی، ان باتوں کے تذکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ ان باتوں کے تذکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہو جاتی تھی، گویا نماز علم کے حلقوں کے درمیان میں آتی تھی، نماز علم کے حلقوں کے درمیان میں آتی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے حضرت کی۔ تو اصل میں کام کرنے والے حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں، سارے جھگڑے اس لیے کر رہی ہے کہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ سوچ لیا ہے، اس نقشے کے مطابق نہیں ہوگا تو سمجھتے ہیں کام نہیں ہوا۔ حضرت کے بیانات پڑھیں، غور کریں کہ کس طرح مسجد کے اندر ایک اجتماعی ماحول قائم کیا جاتا تھا۔ اس اجتماعی ماحول میں آنے والا ضد سے ضدی کافر وہ اندر سے کیسا بدلتا تھا۔ صحابہ کرام کی فتح مکہ کی رات کی عبادت نے ہندا کے جیسے سخت دل عورت کو اسلام میں داخل کیا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، حالانکہ خود ان کا قتل اتنا دردناک تھا کہ مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ مسئلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ناک کان نہیں کاٹنے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود ہندا کا دل اتنا سخت تھا کہ حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا۔ لیکن جہاں صحابہ کو دیکھا اجتماعی طور پر
رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے فتح مکہ کی رات میں شکر کی ادائیگی میں، ہندا نے کہا کہ ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر ہندا نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا بھی کہ تو اسلام کا سخت انکار کرتی تھی اور اسلام کے بالکل خلاف تھی، تو نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ ہندا نے کہا ابو سفیان سے، ارے جانے بھی دے، تو نے منظر نہیں دیکھا رات کی عبادت کا جو میں نے دیکھا ہے۔ ابھی تک کام کرنے والوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ رات بھر مسجد آباد رہے۔ مسجد نبوی میں تہجد کی اذان ہوتی تھی، وہ اذان اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ تہجد کا وقت معلوم ہو جاوے، لوگ تہجد کے لیے اٹھ جاویں، بلکہ اس لیے ہوا کرتی تھی تاکہ رات کے ایک حصے کی جماعت چلی جائے اور دوسری جماعت آ جائے۔ اللہ جزائے خیر دے میوات والوں کو۔ ہم نے ان سے کہا کہ میوات والو، تمہارا کام کب اس سطح پر آئے گا کہ تم ساری دنیا سے آنے والی جماعتوں کو مسجد نبوی کی 24 گھنٹے کی کیا اعمال کا ماحول دکھلاؤ؟ تم کیوں نہیں اپنی رات کو 3 جماعتوں پر تقسیم کر دیتے؟ 3 جماعتوں پر تقسیم کر دیتے کہ بھائی رات کے 3 حصے کر لو اور 3 جماعتیں بنا دو، رات کی 3 جماعتیں بنا دو۔ ایک جماعت عشاء کے بعد سے لے کر اتنے بجے تک، ایک اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک، رات کو 3 حصوں میں مشورے سے تقسیم کر لو اور پھر ساتھی سب جمع ہو جائیں، مشورہ کر لو، ہاں بھائی بتاؤ اس وقت سے اس وقت تک کون تیار ہے، اس وقت سے اس وقت تک کون تیار ہے؟ آرام اور کھانا گھر پہ جا کے کر لو اور رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو۔ جب تم رات کو سارے عالم کی ہدایت کے لیے اور ساری امت کو کفر شرک سے بچا کر اللہ کے راہ جوڑنے کے لیے راتوں کو دعائیں کرو گے، تمہاری راتوں کی عبادت کا اور راتوں کی دعاؤں کا اثر تمہارے سارے علاقے پر پڑے گا۔ کیونکہ جس طرح دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح آباد مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ انہوں نے عزم کیا چند ہی مہینوں میں 150 مسجدیں، انہوں نے 150 مسجدیں مراکز کے علاوہ ایسی تیار کر دی کہ 24 گھنٹے وہ اعمال سے آباد رہتی ہے۔ کیوں؟ اگر رات کو بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، بچے کو بخار ہو گیا، بچہ گر گیا، اسپتال بھاگنے کے بجائے پہلے مسجد آؤ۔ عبداللہ مسعود کا فرمانا کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کیا کرو۔ میں نے اس پر غور کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی حاجت پہ پریشانی آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، کہ بھائی اپنی حاجتوں کو نفل نمازوں سے حل کراؤ۔ عبداللہ بن مسعود فرما رہے نہیں، اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کرو، اپنی حاجت کو۔ جی ہاں، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ فرماتے تھے احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو، اس پر فرض نماز پر۔ اور ظاہر بات ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھی جاتی ہے، فرض نماز تو مسجد میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اپنی حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ، حاجت کو لے کر۔ وہ تو ایک نہیں، سینکڑوں قصے صحابہ کے ہیں، سینکڑوں قصے ہیں صحابہ کے کہ اپنی حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے پریشان مارے پھرتے ہیں، کام کرنے والے کوئی تعویذ دے دے، کسی عامل کو دکھلاؤں قرض بڑھتا جا رہا ہے، کوئی نقش بنا دے، کوئی وظیفہ بتلا دے۔ صحابی مسجد میں آ کر بیٹھے، فرمایا اس وقت مسجد میں کیوں آئے؟ عرض کیا اتنا قرض ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے پریشان ہوں۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں، اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو اللہ تعالیٰ آسانی سے ادا کرا دے۔ تم پر اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو اللہ آسانی سے ادا کرا دے۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا مسجد میں پریشان بیٹھے ہوئے، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں
اتنا مقروض ہوں کہ اگر میں سال ہر سال کی اپنے باغ کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں تو میرا قرض ادا ہونا مشکل ہے۔ فرمایا اچھا تم یہ مسئلہ لے کر مسجد میں آئے کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے باغ کا پھل توڑ لیا ہے کہ جی پھل ٹوٹا ہوا رکھا ہے۔ فرمایا جاؤ باغ میں اور جتنوں کے کا حق بھی تمہارے ذمہ ہے، جتنوں کا حق تمہارے ذمہ ہے سب میں جا کر اعلان کر دو کہ جس کا بھی میرے ذمہ حق ہے وہ آ جائے اپنا حق لے جائے۔ چنانچہ جتنے بھی ان کے مقروض تھے سب کے سب آئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ، ہر ایک نے اپنا اپنا حق، ہر ایک نے اپنا اپنا حق لے لیا۔ سب نے اپنا اپنا حق لے لیا، سب لے گئے تول تول کر کھجوریں۔ سارا قرضہ ادا ہو گیا جو سال ہر سال کی آمدنی سے ادا ہونا ممکن نہیں تھا، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے کھجور کے کسی ڈھیر میں سے ایک کھجور کا بھی کم ہونا نظر نہیں آتا تھا کہ یہاں سے ایک کھجور بھی اٹھائی گئی ہے۔ تمام کھجوروں کے ڈھیر ایسے ہی برابر رہے، ایک ڈھیر میں سے بھی ایک کھجور کی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ سارا قرضہ ادا ہو گیا، کھجوریں باقی رہی۔ میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں مسلمانوں کے ایمان کا حال یہ ہے کہ جب اس طرح کا واقعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے، یہ کہنا اللہ رب العزت جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ نصرت اور مدد اور ظاہر کے خلاف ہونا انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ میری بات ذرا توجہ چاہے گی، ظاہر کے خلاف ہونا انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے خلاف ہونا یقین اور عمل کی خصوصیت ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا یقین اور عمل کی خصوصیت ہے۔ تم محتاج بن کر آؤ مسجد کی طرف، تم محتاج بن کر آؤ مسجد کی طرف، اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر ایمان ہوتا، حضرت کی بات سنو، فرماتے تھے اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑھ جاتا، اے اللہ میں بھوک کے ساتھ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں، میرا یہ کام کر دے۔ حضرت فرماتے تھے اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا، اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا کہ روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑھ جاوے، اے اللہ بھوک کے ساتھ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں، اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا تو پھر مسلمان ذلت کا راستے اختیار کرے گا، وہ یہ ہے کہ بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھی پر جا کر پڑھے گا کہ ہم بھوک ہڑتال کریں گے، ہمارے مسائل حل کیے جائیں۔ آپ دیکھیں کتنی ذلت، بقول حضرت کے وہ سارے وزراء، سارے حکام وہ تو اندر آرام سے بیٹھے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھا رہے، اور مسلمان بھوک ہڑتال کر کے بیٹھا ہوا ان کی کوٹھیوں پر، ہمارا مسئلہ حل کرو۔ حضرت فرماتے تھے ان کی بھوک کی نہ وزراء کو پرواہ ہے، نہ ان کی بھوک کی اللہ کو پرواہ ہے۔ تو نے میرا غیر سے مطالبہ کیوں کیا؟ میرا غیر سے مطالبہ کیوں کیا؟ ہم اعمال مسجد سے یہ چاہتے ہیں، ہر مسلمان کا یقین وہ مسجد سے باہر کی تمام پھیلی ہوئی شکلیں، تمام وزارتیں، حکومتیں، ساری دنیا کی تجارتیں، زراعتیں، ساری دنیا کے دواؤں کے اور علاج کے مادی نظام سے مسلمان کا یقین ہٹے اور وہ مسجد کی طرف اس یقین کے ساتھ چل کر آوے کہ میں اللہ کے گھر میں اپنے مسئلے کو لے کر جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں اپنے مسئلے کو لے کر جا رہا۔ نہیں ملیں گے آپ کو اب ایسے کام کرنے والے، آدھی رات کو اٹھ کر مسجد جا رہے ہو، بھائی کہاں جا رہے؟ بچہ بیمار ہو گیا تو یوں کہیں گے کیا ڈاکٹر مسجد میں ہے جو آپ مسجد میں جا رہے؟ ہاں بالکل، کیا ڈاکٹر مسجد میں ہے کہ آپ مسجد جا رہے؟ یہ تو بات ہے۔
اللہ اکبر. بقول حضرت کہ مسجد کے باہر کے غیر یقینی اسباب مسجد کے یقینی اسباب پر غالب آ گئے. اب کوئی نہیں ملے گا کہ وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے مسجد کی طرف چل کر آ رہا ہو. سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، مسجد صرف نماز کے لیے ہے. حالانکہ جماعت کے نماز میں تو منافق بھی غائب نہیں ہوتا تھا. وہ بھی 2 آدمیوں کے سہارے سے بیمار منافق بھی مسجد میں آ جاتا تھا. بیمار منافق 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آتا تھا. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ عزم کرو کہ ہمیں یعنی مسجد میں تو رہنا بذات خود عبادت ہے. مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے. مسجد کے ماحول میں رہنے والا فرشتوں کے پروں میں ہے کہ صحیح روایت ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان سے راضی رہتے ہیں، انہیں پلسرا سے تیزی سے گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. یہ 5 وعدے ہیں مسجدوں کا آباد کرنے والوں سے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی بڑائی کے تذکرے کرتے ہیں اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں. یہ ہے مطلب ولا ذکر اللہ اکبر کا کہ ولا ذکر اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ اب ملائکہ کے درمیان ذکر کرتے ہیں ان بندوں کا جو نیچے زمین پر مسجدوں میں اللہ کے مخلوق میں اللہ کے تذکرے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں. یہ مطلب ہے ذکر اکبر کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں، یہ ذکر اکبر ہے. سوچو تو صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے؟ ابن عباس کیا فرما رہے؟ اللہ ہمارا ذکر کریں، کتنی بڑی بات ہے. ابن عباس فرما رہے کہ اللہ کتنی غفلت ہے. اللہ ہمارا ذکر کریں، سوچو تو صحیح. اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے. صحیح حدیث ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے تذکرے مسجد میں جمع ہو کر کریں. میں تم سے بار بار اس لیے کہہ رہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہیں بھی لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات کر لو. کہیں ہوٹل میں لوگ مل گئے کہ چلو یہاں بھی دعوت کی بات ہو، یہاں بھی دعوت کی بات. کہیں دکان میں بیٹھ گئے چلو دعوت کی بات ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کا تاثر پیدا کرنے کے لیے اللہ کا گھر اس طرح ضروری ہے جس طرح ایک وزیر کی کوٹھی سے وزارت کا تاثر، ایک فقیر کے جھوپڑے سے اس کے فقر کا تاثر. دنیا کا معمولی کام بھی ہو وہ اپنے ٹھیک کے بغیر نہیں ہوتا. جوتا پھٹ گیا موچی کے پاس جانا پڑے گا. آپ کے گھر میں ایسی سوئی نہیں ہے جس سے آپ جوتا سی لیں، اس کے مخصوص سوئی موچی کہاں ملے گی؟ اس کی خاص سوئی موچی کہاں ملے گی؟ گھر میں جوتا سینے کی سوئی نہیں ہو سکتی. دکان پر آپ کو جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے کہیں میرے نبض دیکھ لو، کہ میرے کلینک میں آؤ. آپ کسی راہ چلتے کسی وکیل سے کہ میرا مقدمہ سن لو، کہ میرے دفتر میں آؤ. عجیب بات ہے، دنیا کے معمولی کام اپنے شعبوں کے ٹھیوں کے بغیر نہیں ہوتے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت مسجد کے بغیر مل جائے. ہدایت مسجد کے بغیر اصل میں تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ہر تقاضے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا دینے کے لیے مسجد میں بلایا، حالانکہ آنکھ دکھی ہوئی تھی، آنکھ میں سخت تکلیف تھی. فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی بیمار ہیں گھر پہ ہیں آنکھ دکھ رہی ہے جاؤ جھنڈا وہیں دے آؤ، بلکہ فرمایا نہیں مسجد میں لاؤ. مسجد میں آئے، آپ نے ان کی آنکھوں پہ چھٹکارا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں. آپ نے جھنڈا عطا فرمایا.
جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں خیبر کو فتح کریں گے۔ جو بھی تقاضا کسی فرد سے متعلق ہوتا تھا اس کو مسجد کے ماحول میں لایا جاتا تھا، اس لیے فرماتے تھے کہ تشکیل کی جگہ گھر نہیں مسجد ہے، تشکیل کی جگہ گھر نہیں مسجد ہے۔ کیا کیا کام کرنے والوں نے، ایک جماعت بنا دی بیرون کی تشکیل کے لیے، جو گھر گھر ملاقاتیں کرے، لوگوں سے کہ ہاں بھائی تمہاری آمدنی کتنی ہے، تمہارے کیا حالات ہیں، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم بیرون جاؤ۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی مالدار ہو وہی جا سکتا ہے بیرون۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دین کے تقاضوں کے لیے امت کو حرکت میں لانا اگر اسباب پر موقوف سمجھا گیا تو امت اس کام کو اپنا کام کبھی نہیں سمجھے گی۔ وہاں سمجھتے تھے ہمیں ایک رکشہ چلانے والے سے کہیں گے کہ تجھے جماعت لے کر امریکہ جانا ہے، ہم نہیں جانتے کیا خرچ ہے، کیسے جانا ہوگا۔ ایک رکشہ والے کو بھی دل میں یہ تمنا ہو کہ میں بھلے رکشہ کھینچتا ہوں اور یہ آمدنی مجھے میرے گھر کی ضرورت کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی، مگر مجھے امریکہ جانا ہے جماعت لے کر۔ یہ جذبات بنتے ہیں اجتماعی ماحول میں، جذبات بنتے ہیں اجتماعی ماحول میں۔ تم لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ بیرون کی تشکیلیں گھروں پر بیٹھ کر ان کے حالات معلوم کر کے پھر ان کی حیثیت کے اعتبار سے ان پر تقاضا ڈال دیا۔ ایک ملک کا تقاضا آیا، ہم نے کہا بھائی فلاں صوبے والوں سے کہو، نے کہا نہیں اس صوبے کے اندر تو اس صوبے کے اندر تو اس